Islamic. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ فرماتے تھے خیر الناس من ينفع الناس یا خیر الناس انفعهم للناس. صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا اس نے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، ناس کا جملہ لائے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. صرف آپ نے کہا نہیں بلکہ آپ نے اس کو کر کے بتایا بھی. حالت ہے اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نامناسب حالت ہے، خاص طور سے مکی زندگی اور پھر مجلس زندگی میں بھی حالت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اخلاق برتے. نقصان پہنچانے والا ہے 100% پتہ ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفت بیان کی ہے وہ آپ کے اخلاق کی بیان کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. حالانکہ آپ نماز بھی پڑھتے تھے کہ آپ کی نماز کی تعریف نہیں ملی. آپ سجدہ بھی کرتے تھے لیکن آپ کی سجدے کی تعریف نہیں ملی. حج بھی کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ بھی کرتے تھے، پیسہ بھی دیتے تھے. وہ چیزیں ہیں لیکن جو قرآن نے نمایاں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، آپ اونچے اخلاق پر ہیں.
حالات آتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. مکی زندگی میں تو بہت نامناسب حالات آئے، لیکن اچانک کا خیر ایک جملہ یاد رکھنا. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے صبح شام مانگا کرو. میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں لکھی ہے کہ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. کہ اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے میری حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اہتمام سے یہ سب مانگتے تھے. اسی لیے مومن کا ہتھیار تو ہوگی آپ لوگوں کے پاس یہاں پر احمدآباد میں ماشاء اللہ. اس میں صبح شام کی دعاؤں میں دعا میں نے داخل کی ہے کہ اچانک کا خیر. چنانچہ ہم مانگتے جاتے تھے اور اللہ اچانک کی خیر دیتا تھا اور اچانک کے شر سے اللہ حفاظت کرتا تھا. ہجرت کا وقت آیا تو صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پریشان تھے، کیا کریں، بہت الجھنی تھی. تو صدیق اکبر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت اب مجھ سے تو برداشت ہوتا نہیں، میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جب آدمی کا برداشت نہیں ہوتا تو آدمی کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ کہ جہاں سارے صحابہ گئے وہاں جاؤں گا، حبشہ. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جاؤ، میں اچانک کا خیر سمجھا رہا ہوں. آدمی اچانک کا خیر مانگے تو اللہ اس کو اچانک کا خیر دیتا ہے. بیوی ڈھونڈ رہا تھا، اچانک اچھی بیوی مل گئی ہے نا. جب جوان لوگ ہنستے ہیں بیوی کا نام سنتے ہی جو ہے آدمی جو ہے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے. کوئی زمین کا ٹکڑا دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اچانک اچھا دے دیا، یہ ہوتا ہے. تو صدیق اکبر کو تو اس نے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ. تو صدیق اکبر بھی اپنے گھر والوں کو لے کر یا جو بھی ہے وہ لے کر روانہ ہو گئے اور اس صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکہ مکرمہ میں. آپ بھی کہتے تھے میں کہاں جاؤں، اور اوپر تو چلا گیا. باقی صحابی جو وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے سب. تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ حضور نے جو ہمیں دعائیں سکھائی تھی وہ دعاؤں کے فائدے ہم نے دیکھے. کبھی بھی دعا مانگنے سے اکتاؤ مت، مانگتے رہو. کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے دعا اس میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بارہا سنا کہ بیٹا دعا مانگنے کی اللہ توفیق اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. اس لیے مانگا کرو، قبول ہوتے ہمیں دکھائی دے نہ دے لیکن مانگو. مانگنے سے اللہ سے مانگ رہے. اچانک کا خیر اے اللہ مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے میری حفاظت فرما. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور پریشانیاں جو تھی وہ تمہارے سامنے ہے. اور صدیق اکبر روانہ ہو گئے. تو صدیق اکبر کہتے تھے میں تو روانہ ہو گیا حبشے کی طرف، اور راستے میں ایک آدمی ملا، ابو دغنا نام تھا اس کا. اور وہ کہاں جا رہے ہو؟ حبشہ. کیوں؟ یہ تو آپ مکہ میں رہنا، کیا کر رہے ہیں مکہ میں رہ کر؟ تمہیں تو حبشہ جا رہا ہوں. سارے ساتھی گئے، نہیں تم چلو میرے ساتھ مکہ. یہ اسباب بناتا ہے اللہ. انسان سوچتا ہے میں کرتا ہوں، وہ آپ نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، وہ اللہ اسباب بناتا ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے خیریں آ رہی ہیں اور کون سے شر سے اللہ بچا رہا ہے ہم کو. میری ذمہ داری پر چلو، یہ ابو دغنا نے کہا. بڑا آدمی تھا. جب واپس آئے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ بھی ابو بکر تو آ گئے. مکہ والے خوش ہو رہے تھے کہ چلو گیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہ تو گیا تھا لیکن یہ تو آ گئے.
بعض کتابوں میں لکھا ہے آدھے راستے تک کا سفر کر لیا یہ میری افشا کا، اور یہ بدغنا انہیں وہاں سے واپس لایا، کبھی میری حفاظت میں آ جاؤ، تم طواف کرو یار ہو۔ مکہ والے آئے کہ تم کیا لائے اس آدمی کو، بڑی مشکل سے تو گیا ہے یہاں سے، اور میں نہیں بھی میری پناہ میں ہی ہے۔ اچھا اس سے بات کرو کہ جو ہے وہ حرم میں نماز نہ پڑھے، اور اگر حرم میں نماز مت پڑھنا، ٹھیک نہیں پڑھیں گے بھائی، قرآن میں مت پڑھنا حرم شریف میں، نہیں پڑھیں گے بھائی، اپنے گھر میں جو کرنا ہے کرنا۔ صدیق اکبر نے اپنے گھر میں مسجد بنا دی، مکان تو تھا ہی ان کا، اور مسجد بنا کر دیا، وہی نماز پڑھتے، وہی قرآن پڑھتے صدیق اکبر۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کشش رکھی، ذاتی حسن ہے قرآن شریف کی، وہ پڑھتے تھے تو مکہ والے جو ہے وہ جھرمٹ پہ جھرمٹ آپ کو سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ مکہ والوں نے کہا ارے یہ تو گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے، تو بھی لوگ آتے ہیں اس کے پاس۔ ابو دغنا کو بلا کر کہا کہ تو اپنی پناہ ہٹا لو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ ابو دغنا نے کہا ابو بکر تم یہاں مت پڑھنے بھی، میں تو جو ہے یا قرآن پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گا، اور مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اور صدیق اکبر نے اپنا کام شروع کیا۔ اتنے میں ہجرت کی باتیں شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اب وہی کچھ آ رہی ہے کہ میں ہم ہجرت کریں گے، اچانک کیا خیر سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی، حضرت عائشہ چھوٹی، حضرت اسماء بڑی، حضرت فاطمہ بھی بڑی، حضرت عائشہ جو ہے حضرت فاطمہ سے بھی چھوٹی اور حضرت اسماء سے بھی چھوٹی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی، کھیلتی تھی آنگن میں، دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، جبکہ حضور کے آنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ یہ بچیاں کون ہیں؟ صدیق اکبر سے حضور نے کہا بھی یہ کون ہے؟ تو آپ صدیق اکبر نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، بھی میں پرائیویٹ بات کرنے آیا ہوں، اور ان کو ہٹا دو یہاں سے، اس اور کمرے میں چلی گئے۔ تو صدیق اکبر نے کہا بچیوں وہاں چلے جاؤ۔ پھر صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں کہ میری بچیاں ہیں، بات کی جائے گی نہیں، کچھ نہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ چھوٹی سی تھی لیکن دماغ تیز تھا، اور میں نے سنا، یہ بات میں قصہ سناتی تھی حضرت عائشہ کہ حضور سے نکاح ہو گیا، زندگی گزرنے لگی تو بچپن کی بات یاد آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ہمیں کرنے کا کہا ہے، اور 2-3 جگہ ہمیں بتائی ہے، بحرین چلے جاؤ، شام بحرین چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، یعنی 2-4 جگہ ایسی اختیار دیا ہے، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، جہاں جانا ہے آپ کو جاؤ۔ تو میں نے مدینہ منورہ جانے کو پسند کیا ہے، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کس کو لوں، اکیلا سفر کروں کس کو لوں؟ تو جبریل نے آ کر کہا ابو بکر کو ساتھ لے لو۔ یہ اچانک کا خیر ملا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ وہی آئی ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے لو، تو میرے ابا ہچکیاں مار کر رونے لگے، ہچکیاں مار۔ میں چھوٹی سی تھی، میں سوچنے لگی کہ ارے ابا کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یعنی کوئی بات تو ایسی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ خوشی کا رونا تھا کہ اچانک کا خیر ملا ان کو۔ تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں اٹھنیاں تیار کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 اٹھنیاں تیار کرو، لیکن کسی کو پتا نہ چلے۔ حضرت 2 اٹھنی، 2 ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا، یہ کہ 2 ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہجرت ہے، میرا بھی مال لگے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا مال لگے، میری اٹھنی کا میں، تمہاری اٹھنی کا تم، اور ہر آدمی اپنی جان اور مال کو لگائے۔ اچانک کی خیریں یاد رکھنا،
قربانی دے گا آدمی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت شفیق تھے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں, نام کے درجے تک پہچانتے, درود شریف پڑھ لیا, حضور کا عقیدہ کر لیا, ایسا نہیں. نماز پڑھ لی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کر لیا. جو قربانی تھی, جو شفقت تھی, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی. یہ کہا کہ تم جو ہے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگا کرو, اللہ کی رضامندی مانگا کرو. یہ صحابہ کی خاص صفت تھی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, خاص صفت. اللہ کا فضل مل گیا, اللہ کی رضامندی مل گئی, سب کچھ مل گیا. یہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوگا. اب ہجرت کے سفر میں بھی, یعنی اب میں اس سے کتنے سناؤں, ہجرت کے سفر میں 24 قصے ہوئے. کتنے قصے ہوئے؟ 24. 4 بڑے بڑے قصے ہوئے. ام معبد کا, اور موہانہ 2 ڈاکوؤں کا, اور سراقہ ابن مالک کا, اور بریدہ اسلمی کا. یہ 4 بڑے بڑے قصے ہیں جو عام طور سے محدثین نے مورخین نے لکھے ہیں, لیکن 20 اور ہیں جو دوسرے مورخین نے لکھے ہیں. تھوڑا سا یہ ہوا, یہ ہوا, یہ جنات کا قصہ ہوا, یہ سانپ کا قصہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, سارا. لیکن ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بتائی. کیا بتائی؟ اخلاق. اخلاق. 2 ڈاکو مل گئے راستے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ دیکھو ہمیں جانا ہے مدینہ منورہ, کوئی آدمی طے کرو کہ جو ہمیں لے کر چلے, لیکن جو عام سڑک ہے اس سے نہیں, اندر والے راستے سے. کہا کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چلے گا ہم کہاں جا رہے ہیں. تم جو تو صدیق اکبر نے عبداللہ ابن ریقت آدمی تھا, بے ایمان سے اس سے بھاؤ تھا کر لیا کہ تو ہمیں لے کر چل, لیکن ایسے راستے سے لے کر چلنا کہ جہاں کوئی ہمیں دیکھے نہیں, پہاڑیاں 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 پہاڑیاں, وہاں سے لے کے چلنا ہمیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میری 3 شرطیں ہیں. اس نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ اتنے پیسے لوں گا, دوسری شرط ہے کہ پورے سفر میں کھلانے کی ذمہ داری تمہاری, اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں وہاں راستے میں جو ڈاکو آتے ہیں ان کا نام موہانان ہے, وہ 2 ڈاکو کے ساتھ سیٹنگ کرنا تمہارا کام, میں کچھ نہیں کروں گا. میری سیٹنگ ہے ان کے ساتھ, میں تو نکل جاؤں گا, لیکن وہ 2 ڈاکوؤں کے ساتھ بات کرنا, نکلنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے, میں کچھ کروں گا نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا, کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ نے منظور کر لیا, لیکن وہ جو 2 ڈاکوؤں کے پاس ہم پہنچیں گے تو وہاں تو مکہ والا کوئی نہیں ہوگا, مدینہ والا بھی کوئی نہیں ہوگا, آپ اور میں ہم دونوں ہی ہوں گے, کوئی نہیں مسئلہ حل کرے گا. آپ نے فرمایا گھبراؤ مت, جس اللہ نے ہمیں مکہ میں ہماری حفاظت کی, جس اللہ نے غار میں ہماری حفاظت کی, جس اللہ تعالیٰ نے اتنے کام کرتے 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 طائف میں ہماری حفاظت کی, وہ اللہ یہاں بھی حفاظت کرے گا. اخلاق. ہمیشہ آج کے سبق کا میرا موضوع ہے اخلاق. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. جب آپ بھلائی کرو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو گھاڑا دوست بن جائے گا. لیکن شرط ہے کہ بھلائی اللہ کے لیے کرو, دل کے اندر کوئی دوسری بات نہ ہو, اللہ کے لیے کرو تو اللہ اس کا دل نرم کرے. پوری شریعت کا خلاصہ ہے, اس کا دل نرم کرے گا. چنانچہ 2 ڈاکو مل گئے, تو 2 ڈاکو سے اس سے بات کر کے, ان کی تو اس کی تو دوستی تھی عبداللہ ابن ریقت کی, وہ تو نکل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر پھنس گئے, تلوار لے کے کھڑا ہو گئے دونوں. 4 آدمی ہجرت کے سفر میں تھے, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حضرت ابوبکر, اور ایک عبداللہ ابن ریقت جو مشرک تھا, اور ایک غلام تھا صدیق اکبر کا, فہیرہ نام تھا اس کا وہ, اور ایک سہیب رومی. تو سہیب رومی جو پھنس گئے, جب باتیں چل رہی تھی تو سہیب رومی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت میں سن رہا ہوں آپ لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہو,
تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ نے کہا بھائی آہستہ بول، ہجرت تو کرنی ہے لیکن ہمارے ساتھ مت چل، تو نکل اور فلاں جگہ آ کر تو ہماری ملاقات کر لینا۔ نکلتے ہوئے یہاں سے ہم دونوں ہی نکلیں گے تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، وہاں آ کر تو مل لینا آگے۔ تو رومی پکڑے گئے، مشہور قصہ ہے حدیثوں کا۔ تو یہ تو مکہ مکرمہ والوں نے مان لے لیا، یہ لے لیا، چھوڑ دیا ان کو۔ سہیب رومی روتے ہوئے اپنا ایک قصہ سناتے کہ میرے ساتھ اللہ نے ایک ایسا معاملہ کیا، روم سے نکلا، خیریں یاد رکھنا، احمدآباد والے یاد رکھنا، خیریں ڈھونڈتی ہے لوگوں، یہ روم سے نکلے تھے پانی کے جہاز میں، اور پانی کے جہاز میں یہ معمار تھے سہیب رومی۔ پانی کا جہاز ڈوبا، وہ ڈوبنے کے اندر سب لوگ ڈوبے، سہیب رومی بچ گئے۔ وہ تیرتے 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 جدہ پہنچے۔ جدہ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا بھی یہاں کوئی ہے، کوئی آدمی ہو یا کوئی جگہ ہو یا کوئی علمی مدرسہ ہو، میں وہاں چلا جاؤں؟ ہمیں یہاں مکہ قریب ہے، چلے جاؤں وہاں۔ سہیب رومی کہتے ہیں میں چلا گیا وہاں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، مسلمان ہو گیا، بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ روم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تاجر لوگ ہوتے ہیں، تجارتی ذہن ہوتا ہے، تجارت کرتے رہے، مال بھی اچھا جمع کیا، پوٹلی اچھی جمع کی سہیب رومی نے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت سے دوستی ہو گئی، لیکن ناجائز دوستی نہیں، ایسے تعلق ہو گیا کہ کھانا وانا پکا کے کھلا دینا یہ وہ، تو پوٹلی اس کے پاس ہی رکھتے تھے، جو سونا چاندی جو وہ عورت کے پاس ہی رکھتے تھے۔ مکہ والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ عورت یہ اس کی پرائیویٹ سیکرٹری ہے، یہ پتا نہیں تھا مکہ والوں کو۔ لیکن جب مکہ والوں نے پکڑا ان کو ہجرت کے سفر میں، حضور کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تھے اور یہ پکڑے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نکل گئے لیکن یہ پکڑے گئے۔ اچھا بتا تو کہاں جا رہا تھا؟ میں تو مدینہ جا رہا تھا۔ تب تجھے تو ہم مار ڈالیں گے، مجھے مارو مت۔ وہ عورت کو جانتے ہو، مکہ میں رہتی، ہاں ہاں پہچانتے، میرا بہت مال اس کے پاس ہے، سارا مال تم لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، مال کی کوئی پرواہ نہیں، سب لے لو مال۔ مکہ والوں نے کہا ارے وہ عورت کے پاس تو بہت پوٹلی ہے یار، اس کے پاس تو بہت چیک، بہت پیسے، تو 4 آدمی سے مارنے والے سہیب رومی کو۔ تو انہوں نے کہا 2 آدمی یہی ٹھہرے رہو، اس کو پکڑے رکھو، 2 آدمی جا کر مال پر قبضہ کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہاں جاؤ تو کچھ ملے ہی نہیں، دھوکے بازی ہوتی ہے نا، وہاں جاؤ تو کچھ ملے ہی نہیں۔ چنانچہ 2 آدمیوں نے پکڑے رکھا، 2 آدمی وہاں گئے، سارا مال قبضہ کیا، اور پھر یہاں آ کر سہیب رومی کو چھوڑا۔ سہیب رومی نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، جان بچی، اور یہ پہنچ گئے۔ دونوں بھٹکتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے اور یہ بعد میں پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے کئی دن ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سہیب رومی داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا اہلا و سہلا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، اے یحییٰ کے ابا، تو نے جو اللہ سے تجارت کی وہ کامیاب ہو گئی۔ حالانکہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا، لیکن حضور نے کہا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، او یحییٰ کے ابا، تو نے جو اللہ کے ساتھ تجارت کی وہ اللہ نے قبول کر لی، اور تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ سہیب رومی وہی کھڑے کیا میرے بارے میں کیا آیتیں نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے آیتیں پڑھ کے سنائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ سہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ربیح البیع ابا یحییٰ، کتابوں میں لکھا ہے سہیب رومی اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میرے بارے میں اللہ نے بولے ہاں تو نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ سودا اللہ نے قبول کر لیا۔ اسی لیے صحابہ ان کا بہت درجہ دیتے تھے سہیب رومی کا، ان قصوں کی وجہ سے کہ اچانک کی خیر مل گئی، مجھے مال تو گیا لیکن کتنی بڑی خیر ملی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچانک کی خیر مانگو. اب وہ دو ڈاکو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. جب حضور گزرنے لگے, دو گھر سے ایک طرف ایک ڈاکو رہتا تھا, ایک طرف دوسرا ڈاکو رہتا تھا, تلواریں لے کر یوں کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, صدیق اکبر کو اور غلام کو روک لیا, ابھی پیسہ لاؤ, تم کو قتل کریں گے, یہ کریں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ خاموش رہ گیا. صدیق اکبر گھبرا رہے تھے, وہ غلام بھی گھبرا رہا تھا کہ آج تو گئے. پھر حضور نے جملہ کہا, بھائی تم دونوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے زور سے کہا مہانان. مہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ, خراب لوگ. تو آپ نے جواب دیا اخلاق. بلنت لا لا لا, آپ نے فرمایا نہیں نہیں, تم مہانان نہیں ہو, بلنتما مکرمان, تم تو عزت والے لوگ. بس اتنا جملہ جو حضور نے فرمایا, انہوں نے تلواریں ڈال دی. ہمیں تو کسی نے عزت والا کہا ہی نہیں, آپ اکیلے بھی عزت والے کہہ رہے ہم کو. آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان, تم تو عزت والے لوگ ہو, بہت اچھے لوگ ہو. ارے حضرت آئیے, ہمارے غار میں آئیے, حضرت یہ پیجیے, یہ کھانا کھائیے, یہ کریے, یہ کریے. اور وہ جو تھا عبداللہ بن اوریقہ, وہ سامنے بارڈر پاس کر کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا. ان دو ڈاکوؤں میں سے کسی نے کہا بھائی تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. لیکن نہ تم نہیں, ٹھیک ہے میں نہیں آتا. یعنی وہ سمجھا کہ ان دونوں کو تو, ان تینوں کو تو پکڑا ہے کہ مجھے پکڑیں گے, میں نہیں آتا. ارے تو آ تو صحیح, ان کے ساتھ کھانا کھا لے. پھر ایک ڈاکو جا کر اسے پکڑ کے لایا. ابھی تو ماریں گے نہیں, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں, تو آ. اور وہاں جا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھار کے ساتھ بٹھائے ہوئے اور کھجورے دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں اور دودھ دے رہے ہیں. ان کی بکریاں کی, یہ مہانان کی جو ہے بکریاں کی, بکریوں کا دودھ پلا کے پلا رہے ہیں. تعجب میں پڑ گیا یہ عبداللہ بن اوریقہ, اور یہ دو مہانان بھی مکرمان نام رکھا حضور نے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی. یاد رکھنا, حکمت سے کبھی بھی خالی مت ہونا, کام کرو. حکمت, حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا, یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی حال ہی نہیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مولوی صاحب دعا کرو کہ مجھ پر کوئی حال ہی نہ آئے, بس ٹھاٹ کے ساتھ ہی رہوں. میں نے کہا پھر تو تجھے جنات کرنا پڑے گا. جناتوں کو بیماریاں زیادہ نہیں لگتی, آپ سمجھے, انسانوں کو لگتی ہے بیماری. ہوتا ہے نا کینسر, اسی لیے آپ نے جناتوں کا اسپتال نہیں دیکھے ہوں گے. دیکھے کہیں کہ جناتوں کا اسپتال ہے چلا. اور انسانوں نے جتنا نبی کو ستایا اتنا جناتوں نے نہیں ستایا. اب قرآن حدیث میں غور کرو, جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستایا ہی نہیں. اکا دکا جنات ملے گا جو حضور کے مقابلے پر آیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, لیکن نہیں. بادی نخلا میں مسلمان ہو گئے, طائف سے واپسی پر مسلمان ہو گئے, جناتوں نے مددیں کی. جناتوں نے نہیں ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ مان کر چلنے لگے. انا سمعنا قرآنا عجبا, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان میں جنات میں بیان کرنے کے لیے گئے. 6 مرتبہ حضور نے جنات میں بیان کیا ہے. جیسے تاریخ دیتے ہیں نا بھائی, احمد آباد کی تاریخ, پھر سورت کی تاریخ, ڈاجول کی تاریخ, مدرسے کی تاریخ, اور پھر ہاسوٹ کی. ہمارے سفر ہے ابھی سورت, ڈاویل, پھر تمہارا یہ ہاسوٹ اور یہ سب جگہ ہوتے ہوئے سفر کر رہے ہیں. تو وہ تاریخ جنات بھی نہیں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتابوں میں لکھا ہے 6 مرتبہ حضور نے بیان کیا ہے. عبداللہ بن مسعود خود کہتے تھے ایک مرتبہ مجھے بہت بھوک لگی. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے بہت بھوک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفا والو آ جاؤ, آج دعوت ہے تمہاری. صفا والے خوش ہو گئے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں صفا والوں میں کھایا نہیں, اس لیے میں گیا نہیں, لیکن بھوکا تو تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, مجھے دیکھا, ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا صفا والوں آؤ, تو میں صفا والوں میں تو ہوں نہیں, تو میں نہیں آیا.
آپ نے فرمایا چلو اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہنچ جائے گی گھر میں تو آپ کو بلا لوں گا. یہ قصہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد باندھ کے بلانے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ کہیں سے تو کھانا آیا ہے, لیکن یہاں تو معاملہ الٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کسی جگہ سفر کے لیے جیسے جانا ہو باہر آ کر تیار کھڑے ہیں. تو وہاں میں گیا, میں نے کہا یہاں تو کھانا بانا تو کچھ نہیں, حضور تو کہیں جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ. اب کھانے کا معاملہ تو رہا, کھانے والے جو معاملہ تھا وہ تو ہوا نہیں. حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چلے. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ نہیں رہا ہوں کہ ابھی کہاں لے جا رہے ہیں, رات کا وقت ہے. تو چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا عبداللہ آج ہم جا رہے ہیں جناتوں کے اجتماع میں. آج رات کو ہمارا بیان ہے جناتوں میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک گئی. وہ جو بھوک تھے نا وہ دب گئی. جناتوں میں, ہاں. اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری تاریخ ہے, آج ہمیں بیان کرنا ہے وہاں, اس لیے تمہیں لے جا رہا. میں نے کہا کہ میں کس کو لوں, تو تم مجھے یاد تھے ایسے بولا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کھانے کا کچھ معاملہ ہوگا, یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عبداللہ وہاں تمہیں الگ الگ قسم کی شکلیں ملیں گی. کسی کے دانت لمبے ہوں گے, کسی کی آنکھیں سرخ ہوں گی اور کسی کے پنجے ہوں گے. تو تم جو ہے گھبرائیے مت, میں ایک دائرہ بنا کر تمہیں دوں گا, اس دائرے میں تم بیٹھ جانا, اس دائرے سے نکلنا مت. اگر نکلے تو چک لیں گے تمہیں. ارے اب یہ بات کہی تو بھوک اور گئی. ارے بھائی کھانا روٹی نہیں کھانی, لیکن اسے میں دائرہ بنا کے دوں گا, وہ دائرے سے نکلنا مت. شکلیں نظر آئیں گی, میں جو اللہ رسول کی بات کروں وہ تم سنتے رہنا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ جہاں مجھے بٹھائیں گے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. جہاں آپ وہاں میں کسی جگہ بٹھائیں گے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں آنکھیں بند کر کے سارا بیان سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, سارا بیان. اس میں سے جناتوں نے انسانوں کی شکایتیں بھی کی, یہ انسان ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. پھر حضور نے واپس آ کر صحابہ کو کہا بھی بھائی بھی تمہارے بھائی ہیں, ان کو کیوں پریشان کرتے ہو. تو جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہی نہیں کیا. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, مسلم شریف کی حدیث ہے, جناتوں نے صرف سنا, حضور کو معلوم بھی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے قوم میں جا کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, انا سمعنا قرآن, دیکھو کہ ہم نے قرآن سنا ہے, بہت اچھا قرآن ہے. سورہ جن اتری اور پھر سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, یہ جنتوں کے جملے ہیں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. طائف سے واپسی پر بھی سب سے زیادہ سر جنتوں نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, واپسی میں مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا, طائف والوں نے نکال دیا. مکہ والوں کی ایگزٹ لگ گئی تھی, اب تم آ نہیں سکتے. طائف والے کہتے ہمارے یہاں نہیں آ سکتے, مکہ والے کہتے ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ دونوں پہاڑوں میں, کوئی نہیں, اکیلے. حضور ٹینشن میں تھے کہ کیا کریں. طائف والے جانے نہیں دیتے, مکہ والے کہتے تم نکل گئے خلاص. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بارڈر سے بیچارہ نکلا, دوسرے بارڈر والے نے داخل نہیں ہونے دیا. وہ آدمی بیچ بیچ کا بہت پریشان ہوتا ہے وہ آدمی. زید بن حارثہ نے کہا کہ حضرت بس اب تو ہم یہی مر جائیں گے اسی پہاڑیوں میں. آپ نے فرمایا اللہ مدد کرے گا. اس وقت میں بھی جناتوں نے ساتھ دیا, یہ جنات آتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے, اور طائف کے انگور لے کر آتے تھے. طائف کئی تھا, طائف وہاں کے انگور, وہاں کی چیزیں. اسی لیے تمیم داری پہ بھی جو اسلام ملا جنتوں کی وجہ سے ملا. ہمارا سبق صرف انسان نہیں سنتے, جنات بھی سنتے.
یہ جو ہمارا سبق ہے الحمدللہ جنات بھی سنتے ہیں، اور کبھی کبھی پیغام بھیجتے ہیں کہ کچھ جناتوں کو فضیلتیں بیان کرو، اس لیے میں ان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے فضائل بیان کرو، انسانوں کے فضائل تو بہت بیان کیے۔ میں بمبئی والوں کو کہتا ہوں کہ میں نے بمبئی والوں کو اتنا سنایا کہ اگر پہاڑ کو سناتا تو پہاڑ بھی مسلمان ہو جاتا، کہ بہت خیر کا کام کیا، تمیم داری ان کے اسلام کیسے لائے؟ جنات۔ حضرت عمر کو سب سے پہلے دعوت دینے والا کون؟ جنات۔ باتیں سارے قصے ہوئے، سورہ واقعہ کا، سورہ الحاقہ کا قصہ، سورہ طٰہٰ کا قصہ، پھر ان کے بہنی اور بہن کا قصہ، یہ نہیں، یہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آواز سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میرے دل کے اندر اسلام آ گیا۔ بس قبیلے بنی سلیم کو دعوت دینے والے کون؟ جنات۔ قل للقبیلة من سلیم كلها، قل للقبیلة من سلیم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أودع دماء مكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قریش مهتدی۔ یہ قبیلہ بنی سلیم کو دعوت دینے والے جنات۔ قل للقبیلة من سلیم كلها، پورے قبیلے بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، پورے قبیلے بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو۔ قل للقبیلة من سلیم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد، کہ تمہارا دوست غمخوار ختم ہو گیا، اب تو مسجد والوں کی چلے گی، اب مسجد اور جماعت چلے گی، مسجد والے چلیں گے، وہ چمکیں گے، وہ روشن ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایڈریس تو دو، اب وہ جنات ایڈریس دے رہا ہے۔ ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، وہ آدمی جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے، جن کا نام محمد ہے اور یہ قریش میں سے، حضور کو ڈھونڈتے ہوئے یہ قبیلہ کو 400 آدمی کا قبیلہ تھا، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ بے ایکم محمد، محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ گھر ہے محمد کا۔ یہ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ جناتوں کا قصہ ہوا ہے، جو بت کا قصہ ہوا ہے، وہ میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہمارا سفر ہوا 1977 میں، پورا یورپ کا، حج سے حج آدمی اپنی پرائیویٹ کارگزاری بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ تو سب ہمارے لوگ ہیں، یہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 حج ہم نے کیے، اس سفروں کے اندر جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کے مہینے مدینہ منورہ سب نکلے، خیبر پہنچے، خیبر سے تبوک آئے، تبوک سے جارڈن آئے، جارڈن سے ترکی آئے، اور ترکی سے بیلیگراڈ کام کرتے کرتے، اور سردی خوب، ہمیں کو بیلیگراڈ میں کوئی مسجد کا پتہ ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں جانے، کیا کریں کیا نہ کریں، اور مجھے سخت بخار۔ ایک مسجد میں گئے، شاہی مسجد کی، سب ایمبیسیاں ہوتی ہے، وہ مسجد تھی بہت شاندار، داخل ہو گئے ہم لوگ۔ وہاں جب گئے امام صاحب سے ملے تو امام صاحب نے کہا بھی تم شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتے ہو؟ ارے بھائی ہاں میرے ابا ہیں۔ خوشی ہوئی، چلو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی یار، ابا کا پہچان والا ملے گا، کم سے کم ٹھہرائے گا تو صحیح، کچھ نہ کچھ کھلائے گا بھی، کچھ ہمارے 2-4 دن ہمارے ٹوکے ہو جائیں گے۔ ہاں میں نے کہا میں آنے ابن ہوں، ماشاء اللہ، اس نے بھی اکرام کیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور یہ خیر اس نے کھانے پینے کا تو کچھ پوچھا نہیں۔ ظہر کا وقت تھا، ہم نے کہیں سے کوئی کھانا پینے کا اپنا انتظام کیا، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، مسجد بہت شاندار اور ماشاءاللہ ہیٹر، اور عشاء بھی ہو گئی، وہ عشاء پڑھ کے وہ چلا گیا، اور کہاں مکان ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مؤذن صاحب آئے۔ مؤذن صاحب کا بھی ایک خاص دماغ ہوتا ہے، خاص مزاج ہوتا ہے، مؤذن ان کا بھی خاص مزاج۔ تو ایڑا ٹیڑا تھا، اس نے کہا بھی تم لوگ کون ہو؟ پھر تم مسافر ہیں تو یہاں رات نہیں ٹھہر سکتے آپ،
باہر چلے جاؤ. ارے باہر کہاں جائیں گے, برف گر رہی ہے, جنوری کا مہینہ, یہ لوگ ہم نہیں جانتے, ہمارا مسجد کا قانون نہیں, یہ تو بہت حساس جگہ ہے, جہاں ایسے لوگ نہیں, آپ نکلو نکلو. بھئی امام جو ہے یہ ہمارا, میں امام کو نہیں جانتا, امام کی ڈیوٹی الگ ہے, میری ڈیوٹی الگ ہے. میں امام کو ڈیوٹی نماز پڑھانے کی ہے, میری ڈیوٹی تم کو نکالنے کی ہے. خیر اس نے ہمارا بستر, ہمارے جو جب 6-7 ساتھی تھے وہ نکالا, اور نکال کر ہمیں باہر کر دیا, دروازہ بند کر دیا, اور وہ تو اپنی کار لے کر چلا گیا. اب ہم سوچنے لگے یار کیا کریں, کہاں جائیں. بیٹھے ہوئے تھے بھی, کہاں بیٹھے تو جب باہر وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے, تھوڑا صاف کر کے تو کمبل ومبل بچھا کر سب جو ہے بیٹھے وہاں. اور چونکہ مجھے سخت بخار تھا تو ساتھی نے کہا کہ مولوی صاحب تم جو ہے بیچ میں بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ آپ کام میں پیناڈول پر پیناڈول لیے جا رہا تھا سفر, اور سفر میں آدمی کو معمولی سی تکلیف ہو تو بہت محسوس ہوتی ہے, اور وہ اتنا لمبا سفر. بیٹھے ہوئے تھے, اب موت کی آہٹ ہم نے اس سفر میں سنی, موت کی آہٹ, بس اب مرے تب مرے, اب مرے تب مرے. ایک آدمی آیا, اس آدمی کا چہرہ اب تک, یعنی میں اگر اس مجمع میں سے دیکھوں نا تو میں اس کو پہچان لوں کہ ہاں یہی آدمی تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تبلیغ جماعت؟ ہاں بھائی. تو تم یہاں بیٹھے ہو سڑک پر, میں تو مر جاؤں گا. تم کیا کریں, ہم کو تو امام صاحب نے نکال دیا, وہ موضوع صاحب نے نکال دیا. یہ فرمایا کو چلو میرے ساتھ, چلو میرے ساتھ چلو. خوب یاد ہے مجھے اس اکیلے نے ہمارا سارا سامان اٹھایا, یہاں میں اٹھا کر, نہیں تم میرے پیچھے پیچھے چلو, مر جاؤ گے میرے پیچھے پیچھے چلو. بھائی تو کون ہے, جو کہ چلو میرے پیچھے پیچھے چلو. خیر ہم چلتے گئے, ایک بس آئی, اس بس میں بٹھایا. اس بس کے اندر لوگ تھے تو ہمیں ڈر نہیں کہ چلو ہم بھی ہیں لوگ بھی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ایک اترا, دوسرا اترا, تیسرا اترا, بس خالی ہو گئی تو ٹینشن اور بڑھا, یار اب تو ہم اکیلے ہیں اور یہ ہے پتہ نہیں کہاں لے جائے گئے. چلو شہر سے بس گزر رہی تھی تو یہ بھی تھا کہ یہ شہر ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ شہر بھی ختم ہو گیا, جنگل بھی گزرنے لگی. اب ٹینشن ہو, ہم نے کہا یار وہاں مرتے تو یہ بھی شاید مارے گا ہم کو. بھائی تو کون ہے, یہ فرمایا مت پوچھو, آپ چلو میرے ساتھ. آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم کو, عربی میں بات کر رہا تھا, آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم کو. یہ فرمایا تم چلو. بھائی چلو, لیکن کہاں جانا, بس تو برابر چل رہی ہے, شہر میں ختم ہو گیا, بستیاں ختم ہو گئی, اب تو جنگل آنے لگی. وہاں جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں بادشاہ رکا کرتے تھے, وزراء عمرا سب, وہاں لے گیا. وہاں جا کر جو ہے اس نے کمرے وغیرہ دیے ہم کو. اور اب ہم شب جمعہ تھی تو ہم نے کہا کہ کمرے تو اچھے ہیں, لیکن کل جب نکلیں گے پیمنٹ کرنا پڑے گا, تو پورے سال کا خرچہ نکل جائے گا. یعنی پورا سال کا جو پیسہ لے کر آئے ہیں, یہ ہوٹل تو ایسا ہے. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ کام کرو, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, اور اس نے کہا کھانا پینا ہو تو نیچے کھانا فری ہے, جو جتنا کھانا ہو. اشارہ کر کے وہ چلا گیا. ارے بھائی تو ہے کون, اگر پوچھو مت, ایک ہی جواب دیتا تھا, پوچھو مت. 2 کمرے دیے, 6 آدمی تھے, 3 ہو گئے, بہت گرم پانی, سب جو ہے 15 دن کے کپڑے دھونے کے باقی تھے وہی دھو لیے. شاید اس ہوٹل میں کسی نے کپڑے دھوئے نہیں ہوں گے جتنے ہم نے دھوئے. دھلا کر فارغ ہو گئے. اب جو ہے ظہر کے جمعہ کے لیے اترنا ہے. بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ آسان کرے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. وہاں کاؤنٹر پر گئے, بھی کتنے پیسے ہوئے, تو اس نے کہا کہ کون سے کمرے میں تھے آپ لوگ, روم نمبر کھولا, روم نمبر, یہ تو اس میں تو لکھا ہوا ہے پیڈ, آپ نے پیسے دے دیے, اس لیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں ہے, آپ کو پیسے دے دیے, آپ جاؤ. چلو نکل گئے ہم. اب کہاں جانے, سامنے مسجد دکھائی دی, وہاں گئے. وہاں جب گئے تو وہاں تو نماز پڑھی, وہاں وہ ملا, السلام علیکم. وہ جنت تھا, وہ ملا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی اب کا کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا. یہ فرمایا پھر ہمیں تو یہاں کوئی ٹھہرنے دیتا نہیں, ہم تو فرانس جائیں گے. بولے آج شام کو فرانس کی فلائٹ ہے, چلو ٹکٹ لو. ٹکٹ بھی لیا, اندازہ ہے تو پیسہ بھی اسی نے دیا ٹکٹ کا. سامنے ایئر لائن تھی, ایئر فرانس. سب سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا میں ایئر فرانس میں بیٹھوں, سب سے پہلے ہوائی جہاز میں. یہاں سے ہم مکہ گئے تو بائی شپ گئے, واپسی بائی شپ آئے. اب وہاں جا کر اب سامان ہمارے پاس زیادہ, ایئر فرانس والوں کا معاملہ ہے کہ اتنا ہی سامان لے سکتے ہو.
وہ آدمی آیا اور اس آدمی نے جو ہے وہ سارا سامان تلوایا اور جو ہے ہمارے ساتھ تو شادی کر دیا اور یہ بھی کر دیا، السلام علیکم فی امان اللہ لا تنسونا فی الدعاء کہہ کے چلا گیا. ارے بھائی تم مسافہ تو کر، لیکن بعد میں ملیں گے اپن، یہ کہہ کے چلا گیا. یہ اللہ کی مخلوق سیاحون فی الارض. یہ معاملہ ہوا ہے حضرت عمر کے ساتھ، یہ معاملہ ہوا ہے تمیم داری کے ساتھ. تمیم داری بہت خوبصورت تھے، صحابہ میں دو صحابی بہت خوبصورت تھے، جریر ابن عبداللہ اور تمیم داری. جریر ابن عبداللہ کو صحابہ اس امت کے یوسف کہتے تھے. حضرت عمر نے ان پر پابندیاں لگائی تھی. یہ لگائی تھی پابندیاں، مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آؤ، نقاب ڈال، اور بغیر نقاب کے آئے تو دورے پڑیں گے، پٹائی ہوگی. یہ ان دونوں پر لگائی تھی. یہ تمیم داری. ان کو دعوت دینے والے تھے جنات. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتاتے تھے کہ بیٹا اخلاص کے ساتھ اگر ہم دین کا دعوت کا کام کریں گے تو ایسے لوگ جن لوگوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کا ہماری بات پہنچے بھی نہیں سکتے، مجبور ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جنتوں کے ذریعے سے ان کو ہدایت دے. اور یہی قصہ ہوا میرے والد صاحب کے ساتھ. رات کو 2:30 بجے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ابا کو بلانے کے لیے بھیجا. 2:30 بجے سردی کی راتیں. میں چھوٹا سا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. امی نے کہا ابا تو تمہارے بہت گہرے سوئے ہیں، تم جاؤ دیکھو کون ہے. تو دیکھا تو کوئی میواتی تھا. میں نے کہا بھائی میواتی ہے کوئی؟ کہ کیا کام ہے؟ یہ کہ حضرت جی بلا رہے ہیں. یہ قصہ بیان کر رہا ہوں، کسی کو کہنا مت، راز تک رکھنا. یہ بہت راز کا قصہ ہے، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ابا کہتے تھے، ابا تو سوئے ہوئے تھے، میں نے میرے ابا کو جگایا. ابا حضرت جی بلا رہے ہیں. اب 2:30 بجے حضرت جی بلا رہے ہیں، 2:30 بجے سردی کے راتیں. ابا نے کہا کہ کوئی خاص معاملہ ہے جو حضرت جی نے بلایا ہے، ورنہ حضرت جی نہیں بلاتے ایسے وقت میں، ملاقات کے ایک وقت ہوتا ہے. چنانچہ ابا نے کپڑے پہنے، تھیلی، ان کی تھیلی ساتھ رہتی تھی، تھیلی لی اور پھر جب میں لے کے چلا تو پھر وہ میواتی جو آئے تھے بلانے کے لیے حضرت جی نے بھیجا تھا، یہ فرمایا کہ مولوی صاحب میں لے کے جاؤں گا. ابا نے کہا نہیں میں میرے بیٹے یونس کے ساتھ جاؤں گا، تم بھی چلو ہمارے ساتھ. یونس بھی رہے گا تھا. وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد کمرے میں جو گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اکیلے، اور سامنے لمبی لمبی داڑیاں، امامے لوگ بیٹھے ہوئے. 2:30 بجے پرانا مرکز تھا اس وقت. تو ابا تو سلام کر کے بیٹھ گئے، ساتھ میں بھی بچہ تھا. یہ چیز ہمیں کہاں پتا چلے کہ کیا چیز ہے. میں بھی چلا گیا. حضرت جی پہچانتے تھے مولانا کا بیٹا ہے یہ. تو حضرت جی نے پان کھاتے ہوئے کہا بھائی مولوی عمر، یہ جنات آئے ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دعوت کی بات سمجھا دو، کچھ بتا دو. تو مجھے تو کچھ آتا نہیں. حضرت جی کہتے میں تو کیا بیان کروں، دعوت کی زبان تو تم ہو، لوگ تھوڑی بیان کر دیں. تمہارے ابا جو حضرت جی جیسے ایسے بیٹھے تھے، سارے جنات سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ جنات کا نام لیا تو ہمارا بھی پیشاب نکل گیا. ارے میں نے کہا یار یہ ابا کہاں لے آئے، ابا کہاں لے آئے. آدھی فطری چیز ہے نا. تو ابا نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے جو بات کرنی تھی وہ بات کی. بات ہو گئی، تشکیل ہو گئی ان کی کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لوگوں کو پہلی بات بتانی ہے، تو خلاصہ کلا لیے لوگوں کو پہلے بات بتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر ہو گیا حضرت دعا کریں. حضرت دعا کرانے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کے ہم کیا خدمت کریں، کیا پسند کرتے ہو آپ. تو انہوں نے کہا ہمیں کیلے کھلائیے. اور رات کو کیلے کہاں سے کھلائیں گے بھائی. تو حضرت نے کہا ہاں آج کیرالہ سے کیلے آئے ہیں. کیرالہ کے کیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو کیرالہ سے حاجی عبدالستار نے کیلے بھیجے، حاجی عبدالستار سیٹھ انہوں نے کیلے بھیجے. ہاں وہ اس وقت میں کھڑکی ہوتی تھی مشورے کے کمرے میں ہی، وہ کھٹکھٹ کی حضرت جی نے. اندر سے آپاؤں نے پوچھا کیا بھیجے. یہ کہ آج کیلے آئے ہیں، وہ کرتن کے کرتن وہ بھیجو. چنانچہ انہوں نے اندر کر دیا. وہ کھولے
تو सब जिन्नातों ने केले खाए लेकिन छिलके के साथ, छिलके उतार कर नहीं, छिलको। जब रात जाने तो मेरे अब्बा ने, वाले साहब ने कहा कि हजरत आप जो है इनसे इतना कह दें कि भाई सिर्फ हमारा काम यह है लोगों को भली बातें बताना, बुरी बातों से रोकना, लेकिन अखलाक ये बहुत ऊंचे हैं। तो हजरत ने फरमाया 3 नसीहतें हमारी याद रखना। एक तो है कि किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, हमारी शरीयत में ये नहीं है। दूसरा, अखलाक के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना, ये आयत पढ़ी हजरत ने। और सदा के कहीं पर भी कोई तुम्हें मिले जिसका तुम नफा पहुंचा सकते हो, किसी एतबार से नफा पहुंचाओ, नुकसान मत पहुंचाओ। बैठ के हम मेरे हाथ पर बैठ के ये किस्सा हुआ, ये चूंकि मेरे सामने किस्सा हुआ है। आमतौर से ऐसी बातें घरेलू हम तो क्या नहीं करते, इस किस्से को बहुत किस्से हैं। तो तमीम दारी के साथ भी ऐसा ही किस्सा हुआ। रात को सोए हुए थे और जिन्नात उनका अंगूठा पकड़ ही हिला दे। डियर अय्यूब में वहां एक इलाका था, उसका नाम था सफूरा। तो वहां सफूरा में कपड़ा बनता था, ये कपड़ा लेने जाते थे, इसीलिए सफारी, सफारी है ना कपड़ा, वो वहीं से चला है। तो वहां वो कपड़ा लेने जाते थे तमीमदारी, और जिन्नात जो पाँव हिला रहे, सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। तमीमदारी ने कहा कि बड़ा परेशान कर रहे थे। देर अय्यूब एक इलाका था, वह एक बहुत बड़ा राहिब था, वहां तमीमदारी चले गए। और तमीमदारी ने जाकर कहा भी मुझे तो जिन्नातों ने परेशान कर रखा है। कि क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरा ये अंगूठा पकड़ के हिलाते हैं और कहते हैं जा मदीना जा, मदीना जा, मदीना जा। अरे ये मदीना है कहाँ? यूं कहा तू निकल यसरफ, मदीना जा। तो मैं क्या पढ़ूं? वो राहिब ने कहा इज्जत आबरू के साथ तू मदीना चला जा, बस ये तश्कील है तेरी, ये जिन्नात तुझे सोने नहीं देंगे। कभी जिन्नात आपकी तश्कील करे ना 3 चिल्ले की, तो मना मत करना, निकल जाइयो। चुनांचे तमीमदारी कहते हैं कि मैंने मदीना का इरादा कर लिया। जब मैंने मदीना का इरादा किया, जब मेरे दिल में आया कि वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हदिया ले जाऊं। क्या हदिया लूं? बाजार में गया दिमिश्क के, तो वहाँ लालटेनें रखी हुई थी, फानूस है ना, ऐसे चीजें खूबसूरत। 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी, 4 खरीदी। और मैं जो है उसको लिया, तो दुकानदार बहुत होशियार था, उसने कहा ये बगैर तेल के नहीं जलेगी, तेल भी ले ले। उसको धंधा करना था, तेल भी ले। तो तमीमदारी ने कहा नहीं नहीं, तेल तो मैं वहाँ मदीना से खरीदूंगा, कहाँ उठा के ले जाऊँ। यहाँ से रवाना हो गए। अब रवाना हुए तो कहाँ दिमिश्क और कहाँ मदीना मुनव्वरा, बहुत लंबा सफर। और ऊँटनी पर अकेले, खूबसूरत आदमी, नौजवान आदमी, कोई नहीं, अकेले। तमीमदारी कहते हैं कि मैं रवाना तो हो गया, लेकिन जिन्नात कहा था कि जब तक तो मदीना पहुंचेगा नहीं हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मदीना जा। जिन्नातों की दावत पर ये मुसलमान हुए तमीमदारी। अब मैं रास्ते में भूख में लगती है, तो जिन्नात नुसरत वाली जमात बनकर आते थे। नुसरत वाली जमात होती है ना, केले भी लावे, खजूर भी लावे, भाई हमारा आदमी। यहाँ तक मदीना मुनव्वरा पहुंचा। अब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, थका हारा, नाखून भी लंबे हो गए, बाल भी लंबे हो गए, बहुत ही कमजोरी। वहां पहुंचा, मदीना वालों ने देखा कोई अजनबी आदमी आया है, तो मदीना वालों ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन जब मैं बैठा रहा, देखता रहा, और मदीना की मस्जिद नबी जो है भी कच्ची थी, मैं देखता रहा। लोगों से मैंने पूछा अय्युकुम मोहम्मद, तुम्हारे में मोहम्मद नामी आदमी कौन है? खामोश रहे, ये दरवाजे से आएंगे, मगरिब का वक्त होगा, अभी दरवाजे से आएंगे। मैं बैठा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, मैंने आपका चेहरा देखा। आपका चेहरा देखते ही इस्लाम मेरे दिल में दाखिल हो गया, चेहरा देखकर। और मेरे दिल में आया कि झूठे का चेहरा नहीं है, सच्चे का चेहरा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद मैं चला गया। हजरत मैं इस तरीके से आया हूँ, जिन्नातों ने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आया हूँ, तो आपने फरमाया है नहीं अल्लाह मुबारक।
کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب وہ ہدیہ لے گیا تھا فانوس وغیرہ، تو میرے دل میں یہ آیا کہ چلو میں تھکا ہوا ہوں، کوئی تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے دوں گا. تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی اندھیرے میں، فجر کی نماز پڑھی ان کے ساتھ جیسے وہ پڑھتے تھے پڑھی. میں تو نو مسلم تھا اندھیرے میں. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فانوس وغیرہ حضور کو ہدیہ دوں، اس سے اچھا مسجد کو ہدیہ دے دوں. عصر کی نماز کے بعد میں چلا گیا باہر اور میں نے تیل خریدا، اس میں تیل ڈالا اور بغیر کسی سے پوچھا نہیں، کسی کو سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں، اور ایک فانوس یہاں لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا. ایک صحابہ دیکھ رہے تھے، کسی نے مجھے منع بھی نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوہو ہماری مسجد میں چراغا، ہماری مسجد میں ایسا تو کوئی ہوا نہیں، پہلی مرتبہ بھئی یہ کس نے کیا سب؟ تو ایک صحابی نے کان میں کہا کہ وہ کل جنات والا آیا تھا نا، اس نے کیا. میں دور بیٹھا ہوا تو تیمداری کہتے ہیں کہ میں تو دور تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ میرے بارے میں. اب مجھے گھبراہٹ یہ ہوئی کہ میں نے مشورہ بھی نہیں. مولانا یوسف زئی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک قصہ سناتے تھے تو مولانا کہتے تھے کہ کبھی کبھی ساتھی مخلص ہوتا ہے اور بغیر مشورے کے تو کام کر لیتا ہے تو بھی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. یہ مولانا یوسف زئی رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ نکالتے تھے اس قصے میں. مخلص ہے، کسی نے پوچھا نہیں لیکن کر لیا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اب مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز ہونے کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے مصلی پر این التمیم، بہت تیری میرا نام جو آیا بھرے مجمع میں گھبرایا کہ آج تو پٹائی ہوگی یا مدینہ سے نکلنا پڑے گا. اور این التمیم، اللہ تعالیٰ لڑکے دے نا تو جریر بھی نام رکھنا اور تمیم بھی نام رکھنا، یہ برکتی نام ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. ارے ہاں تو بولو یار، احمدآباد تو لڑکے پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتے. اب میں آیا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، میں بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی، حضرت آپ ابھی کچھ مت بولنا، پہلے میری سن لیجیے. یہ میں نے کیا ہے، آپ مسجد کے متولی ہیں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، حالانکہ پوچھنا چاہیے. کچھ بھی میں نے بس پوچھا نہیں، بغیر پوچھے بغیر مشورے کے کام میں نے کر لیا. بس ایک درخواست ہے، اگر خیر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے ہے، معاف کر دینا مجھے. آپ نے کیا جواب دیا؟ لا 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 تمیم، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ جملہ حضور نے کہا کہ میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا دیتا. جب یہ جملہ حضور نے کہا تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے، نوفل، حضرت نوفل نام آتا ہے ان کا حدیث میں. یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، ہماری بیٹیاں جو ہے وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. میری بیٹی ام مغیرہ ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ چاہے تو اس طرح نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ تمیم داری وہی بیٹھے ہوئے تھے اور ام مغیرہ سے پوچھا گیا، یہ بیوہ ہو گئی تھی. چنانچہ فرمایا کہ ان کے ساتھ، چنانچہ ام مغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح ہو گیا، نو مسلم کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا ہے. اب یہ جوڑا چلا، ایسا چلا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایسا چلا کہ مدینہ منورہ کے مالدار جوڑوں میں شمار ہوتا تھا. اور حضرت عمر کے خاص لوگوں میں شب قدر جب ہوتے نا، شب قدر 27 شب نہیں، شب قدر یعنی آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھئی دیکھو بھئی وہ تمیم داری نے وہ جوڑا پہنے. ایک جوڑا تھا ان کے پاس جو صرف شب قدر میں پہنتے تھے، ایک جوڑا تھا صرف، پورا سال وہ جوڑا پیٹی میں رہتا تھا. صرف وہ شب قدر جب ہوتی تو جب یہ آخر عشرہ شروع ہوتا تو حضرت عمر جو کہتے بھئی دیکھو وہ جوڑا پہن رہا. کہتے تو تمیم داری نے کہہ دیا تھا اپنی بیوی سے، ام مغیرہ سے، کہ دیکھو یہ آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے، وہ جوڑا نکال کے رکھو، جب ہوگی شب قدر میں پہنوں گا. چنانچہ وہ صحابہ ان کو دیکھتے رہتے تھے. کیا حضرت عمر کہتے تھے کہ دیکھو بھی وہ جوڑا پہن کر آئے، کہ جس دن وہ جوڑا پہن کر آتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے. پھر بعض صحابہ پوچھتے کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ بولے مجھے پتہ ایسے چلتا ہے
کہ سارے فرشتوں کی خوشبو الگ ہے، جبریل کی خوشبو الگ ہے. جبریل کی خوشبو سنتا ہوں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ، چونکہ جنات کے 2 دن کا معاملہ بھی ہوا تھا نا، مدینہ منورہ میں آگ لگی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ تمیم آگ بجھاؤ. ارے میں کہا حضرت عمر نے کہا کہ درہ ماروں گا، آگ بجھاؤ. چنانچہ وہ یوں کرتے کرتے آگ کو دھکا دیتے 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 پہاڑ پر گئے، اور پہاڑ کے اندر آگ کو داخل کیا. اب بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور اس کا کالا نشان بھی اب تک موجود ہے. ابھی تک حکومت نے اس کو توڑا نہیں ہے، اب توڑنے کی تیاری میں وہ لوگ. ابھی توڑا نہیں ہے لیکن توڑنے کی تیاری میں. وہاں کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، ان کے تو یہی ہے، کوئی پروجیکٹ مل جائے تو توڑ دیتے ہیں یہ لوگ، تیاری میں ہے. تو وہاں اور وہ بھی اندر چلے گئے. حضرت عمر کو فکر ہوا کہ بھائی چلو آگ تو گئی، آگ لگی تھی پورے مدینہ میں، تو دھکا دیتے 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 ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا بھی جنات والا تھا، جناتی لے گئے اس کو. بھی جنات نے دعوت دی تھی تو جناتی لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ دن بعد حضرت تمیم داری واپس آئے. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا اس کو. یہ جنتوں کی دعوت ایک نہیں، بہت قصے ہیں، یہ تو میں نے مختصر بیان کیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، خیر میں نے تو ہے تو صحابہ سے قصہ نہیں لیا، بکھرے موتی میں لکھا ہے نہیں کسی جلد کے اندر یہ قصہ، میں نے اس تفصیل سے تو نہیں لیکن کچھ حوالوں کے ساتھ تاریخ کی کتابوں کے ساتھ میں نے لکھا ہے. تو میں نے کیا کہا، اچانک کا خیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت تھی حضور کو ہمارے ساتھ، کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتے تھے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ارے میں برا تو نہیں مانو گے، ایک کھری کھری بات بتاؤں، عمل کرو گے انشاءاللہ. آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ ایک سوال ہے. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں. صحابہ کو رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو لقب ملا وہ کیوں ملا؟ نمازیں بہت پڑھتے تھے؟ نہیں. قرآن بہت پڑھتے تھے؟ نہیں. تہجد بہت پڑھتے تھے؟ نہیں. خیر خیرات بہت کرتے تھے؟ نہیں. اپنے حد میں رہ کر احکامات پورا کرتے تھے. قرآن اپنے حد میں پڑھتے تھے، یہ نہیں 15 قرآن ختم کیے، 25 قرآن ختم کیے، 30 قرآن ختم کیے، یہ نہیں تھا وہاں. تو یہ لقب کیوں ملا؟ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، ایک دم پاک صاف. جو علماء نے لکھا ہے لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، اس وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے، دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، بدگمانیاں یہ بھری ہوئی ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم نہیں مانگو گے. اسی لیے قرآن میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جو آئے گا ہم اس کو نوازیں گے. قلب سلیم مانگو اللہ سے. اور میں مثال دیتا ہوں، آپ کا یہ کرتا ہے، معمولی پاخانہ لگ گیا، اب اس کے اوپر آپ 1 کلو اونٹ ڈالو، 1 کلو سندل ڈالو، 1 کلو گلاب ڈالو، 1 کلو شمامہ ڈالو، لیکن بدبو ہی غالب رہے گی، گندگی غالب رہے گی. ہاں اس کا دھو لیجئے، صاف کر لیجئے، سکھا دیجئے، 1 قطرہ اس کا ڈالیے، چمک جائے گا. تو ہمارے دلوں میں جو میل بھرا ہوا ہے، آپ جتنا بھی کرو اجر ملے گا لیکن قبول نہیں ہوگا. اس لیے دلوں کی صفائی ضروری ہے. اسی لیے سعد ابن وقاص، اسی لیے آپ دیکھو سارے انبیاء ہیں، ہر نبی کی اللہ نے تعریف کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آیا وہ. ہر نبی قلب سلیم والا تھا لیکن یہ ٹاپ تھے. ان کے قلب سلیم کی وجہ سے انہیں جو ٹاپ لیول ملی، حضر بھی مل گئے، اسماعیل بھی مل گئے، اسحاق بھی مل گئے، مکہ بھی مل گیا، بیت المقدس بھی مل گیا. یہ اس لیے اپنا دل صاف رکھو. آج ہمارے دل صاف نہیں ہے. ہر آدمی سوچ لے اپنے دل کے بارے میں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. کیا مطلب؟ اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. فلا تزکوا انفسکم
ہوا عالم بمن اتقا، زیادہ ڈھنگے مت مارو، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، یہ ہے اس کی ترجمانی۔ ہوا عالم بمن اتقا، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں، ہم اللہ کا ہم جانتے ہیں۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے نصیحت کرو، کیا لکھتے تھے؟ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہارا ظاہر بھی وہ جانتا ہے، تمہارا باطن بھی وہ جانتا ہے، تم جو کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ میں نے بیان عربوں میں کیا قلب سلیم کا، عرب اس کے ماغر پر رونے لگی، اوہو کہ شیخ نے کیا کہا۔ آج ہمارے دل دیکھو، دلوں کے اندر کبھی بیوی کی برائی ہوگی، کبھی بھائی کی برائی ہوگی، کبھی دادا کی برائی ہوگی، کبھی مولوی صاحب کی برائی ہوگی، تو ایسے دل والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، بس یہ ہمارے ہوا منصورہ ہے، ہمارے اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس لیے اپنا دل صاف رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی مت کرو تاکہ میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی کدورت نہ رہے، میرا دل صاف رہے، یا فرماتے تھے صحابہ کو۔ اسی دل کی صفائی کے ساتھ حضور نے کام کیا، امت پر شفقت، شفقت۔ دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے جبریل آئے، حضرت لینے کے لیے آئے ہوئے، فرشتے بھی آئے ہیں، آپ چلیں، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں تیار ہوں، ریڈی، مجھے ضرور اتنا بتا دو میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ محبت، شفقت، میری امت کا کیا ہوگا؟ بیوی ہے، بچیاں ہیں، نواسے ہیں، کسی کا نام نہیں لے رہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں، پوچھ کے آئے، کہا اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کا ٹینشن نہ لو، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں خوش کر دوں گا، آپ ٹینشن نہ لو۔ یہ شفقت، ہر نبی کو ایک دعا کا چانس ملا، ایک دعا صرف، آپ جو مانگو گے آپ کو دے دیا جائے گا، صرف ایک دعا، باقی دعائیں قبول کریں گے نہیں کریں گے وہ جو اللہ کا قانون الگ، ایک قانون یہ ہے کہ جو مانگو گے مل جائے گا۔ جبریل علیہ السلام آئے گا تو آپ کا بھی حق ہے، مانگ لیجئے، تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل میرا حق ہے، کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ مدینہ میں مانگوں؟ نہیں تو حق ہے، تو اللہ سے کہو کہ میں یہاں نہیں مانگتا، حشر کے میدان میں مانگوں گا، نہیں مانگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت حشر کے میدان میں کیا مانگے گے؟ یہ میرا حق ہے، میں جو ساری امت کو جنت میں داخل کرا دوں گا۔ یہ شفقت ہے، وہ دعا مانگی نہیں۔ آپ دیکھو کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کی وجہ سے مسجد نبوی میں کبھی اذان نہیں دی، حالانکہ اذان تو بہت بڑی دعوت ہے، نماز پڑھاتے تھے تو اذان نہیں دے سکتے، اذان نہیں۔ صحابہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ حضرت اذان دیتے نہیں۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ اذان کیوں نہیں دی؟ سفروں میں اذان دی ہے، جیسے سفر میں کسی جگہ گئے، یہ اذان دینا کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سفر میں اذان دے دی، صحابہ مشہور ہے تو اذان دے دی، لیکن مسجد نبوی میں وجہ یہ کہ میں اذان میں کہوں گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اگر کوئی غفلت کی وجہ سے نہ آیا تو تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ نبی نے بلایا اور نہیں آیا، نبی نے بلایا نہیں آیا۔ شفقت، اس لیے آج کا سبق خاص ہے، اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرو، صاف رکھو، معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو، آپ جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعا تھے، ان کی دعا تیر بہادر قبول ہوتی تھی، لیکن جب حالات آئے اور ساتھی میں توڑ ہوا تو یہی سعد بن ابی وقاص تھے، ان کی دعا ایسی قبول ہوتی تھی، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے آ کر طلحہ اور زبیر کو گالی دینی شروع کر دی۔ سعد بن وقاص نے کہا بھی خاموش ہو جا، تو گالی مت دے، یہ بڑے لوگ تھے، میں ان کو پہچانتا ہوں، حضور سے میں نے سنا ہے جنتی ہیں یہ لوگ، تو بات تو کوئی نبی نہیں ہو، یہ کہہ کر پھر گالی دی۔ تو کہا اب اگر تو نے گالی دی میں دعا کروں گا تیرے لیے، پھر گالی دی۔ تو سعد بن وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے۔ بس اتنا کہنا
اور فوراً صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے، سب بھاگ گئے، سب کتنا اللہم اہلک الان، ابھی ہلاک کر۔ چنانچہ ایک اونٹنی مجنونہ، ناقہ مجنونہ، یہ مدینہ منورہ سے دوڑتے 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 باب السلام سے داخل ہوئی۔ یہ باب السلام جو ہے یہ سب سے پرانا دروازہ ہے مسجد نبوی کا، باب السلام اور باب البقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی لمبائی، مسجد کی چوڑائی اتنی ہی تھی، اسی لیے وہ دروازے دونوں باقی رکھے۔ سب سے پہلے باب السلام پر اونٹنی بیٹھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہجرت کر کے آئے تھے، وہیں بنی نجار رہتے تھے۔ سلمہ کا مکان بھی وہی تھا۔ سلمہ والا قصہ میں نے شاید بیان کیا ہے، نہیں کیا، بہت عجیب و غریب قصہ ہے، کسی وقت بیان کریں گے۔ سلمہ کا مکان بھی وہی تھا باب السلام پر۔ پھر وہاں سے اٹھ کر وہ اٹھنی گئی ہے باب البقی پر، وہاں اب وہی انصاری کا مکان تھا۔ یہ سلمہ والا مکان یہاں تھا، عبد المطلب کی والدہ تھی سلمان، سلمہ، اور اس کا قصہ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اب تو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، دوسرے وقت میں اللہ لائے گا انشاءاللہ تو بیان کریں گے، لیکن سننے جیسا ہے۔ سلمہ، اسی لیے کتابوں میں سلمہ والا قصہ ہی لوگ لکھتے ہیں، یہ سلمہ والا قصہ، سلمہ والا قصہ، سلمہ والا قصہ، یہ عبد المطلب کی والدہ تھی، تو چونکہ حضور کا رشتہ ہوا نا تو وہی جو وہ ٹھہر گئے وہ، تو یہ اب کہتے ہیں باب السلام سے اٹھنی ہے، اور لوگوں کے چہرے سننے شروع کیے۔ اس کے پاس گئی، اس کا سر پکڑا اور اسے ایسا پٹکا جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر کپڑا دھوتا ہے نا آدمی، وہی مر گیا۔ ایسے مستجاب دعوت تھے، لیکن جب حالات آئے، توڑ ہوا، آپس میں دل پھٹے، یہ ہوا، تو بیت اللہ پر جا کر، ملتزم پر جا کر دعا مانگتے تھے۔ آواز آتی تھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ حضور نے کہا تھا مستجاب الدعا ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اس پر سعد بن وقاص بہت روتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دلوں کے لیے سلامت صدورہم، آج اللہ نے ہم سے نعمت اٹھا دی، اس لیے یاد رکھنا اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرنا ہے، قلب سلیم۔ ایک دعا مانگنے کی، اے اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ قلب سلیم مانگو گے تو قرآن کا جملہ آ جائے گا، اور اس میں سارے قول آ جائیں گے جو علماء نے لکھے ہیں، قلب سلیم عطا فرما۔ اس لیے دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا، احکامات کو پورا کرنا اور اخلاق کے ساتھ رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا۔ اور میں عام طور سے لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، عورتوں کو ہدیہ کہ سورہ اخلاص کی پابندی کرنا۔ بدرین کی تعداد ہے 313، کتنی ہے بھائی؟ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، یہ عادت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، 313 میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اسی لیے بدرین کی تعداد وہ بنائی۔ 314 بھی ہے، 315 بھی ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، لیکن علماء حقہ نے جو 313 مقرر کیے ہیں، اور میں اپنی کتابوں میں بھی ابھی جو نئی 26 صورتیں آئی ہے ہماری، اس میں بدرین کی تعداد بھی، وہ بدرین کے نام ہی میں نے لکھ دیے 313 کر کے، آدمی پڑھے دعا مانگے، ان کا نام پڑھ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ 24 گھنٹے میں جب بھی فرصت ملے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور آخر میں اتنی بات کہتا ہوں، آخر میں وہ بات یہ کہ بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، علماء کا احترام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرو۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم عاشقان رسول ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کردار پیش کرو، پہلے کہنے کی کیا ضرورت ہے عاشقان رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، وہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور ایسی جگہ سے مدد آئے گی کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور قبر میں بھی جانا ہے، وہاں پر کوئی چالاکی کسی کی چلے گی نہیں، چلے گی کسی کی چلے گی بھائی؟ ملک الموت سے کہ بھائی جناب 1 کروڑ روپے لے لو نے پچھی آپ دن 2-4 برس پچھی تو آ کے لے کے چل دے گا، اور اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ حضور نے ایک جملہ کہا تھا، حشر کا میدان میں مجھے رسوا مت کرنا، یہ حدیثوں میں آتا ہے، کوئی کام ایسا مت کرنا تو لوگوں کے سامنے میں کہوں کہ اچھا میری امت نے یہ کیا، میری امت نے یہ کیا، میری امت نے یہ کیا۔
مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مجمع میں، بھرے مجمع میں جیسے جوش میں آتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، علماء کا احترام کرو، اگر علماء کا احترام نہیں کرو گے تو نقص سزا تمہیں یہ ملے گی کہ تمہارے خاندان میں سے اللہ علم کو ختم کر دے گا۔ یہ ابا کہتے تھے کہ تمہارے خاندان میں سے علم ختم ہو جائے گا، علم نہیں ملے گا۔ بیعت اللہ کی ذات ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام، کہ دعا میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، اللہ نے اثر بھی رکھا ہے، اجر ہے۔ دعا یا تو مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے۔ ادھر دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، مانگتا جائے مانگتا جائے مانگتا جائے، کبھی نہ کبھی۔ میں کہتا ہوں جس کے بس ایک جملہ کی اگر بات ختم کروں، دل کے اندر جو بات بیٹھے گی وہی آدمی کو لے کے چلے گی۔ دل میں اگر دھندا بیٹھا ہے تو دھندا لے کے چلے گا، دل میں اگر قرآن بیٹھا ہے تو قرآن لے کے چلے گا، دل کے اندر صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہے وہ لے کے چلے گی۔ لیلا مجنون کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، لیلا کے دل کے اندر مجنون بیٹھا ہوا تھا اور مجنون کے دل کے اندر لیلا بیٹھی ہوئی تھی، تو وہی چرچے چلتے تھے، وہی لے کے چلتی تھی۔ کسی نے لیلا سے پوچھا، آج کل مجنون سے تیری لڑائی ہو رہی ہے تو کہیں پہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیلا سے پوچھا، لیلا کی اور مجنون کی ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی یہ ہوئی، مجنون نے کہا کہ تیرے محلے میں مکان خرید رہا ہوں میں، تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، کم سے کم شادی نہ ہو تو آمنے سامنے تو رہیں ہم۔ یہ مجنون نے کہا۔ لیلا نے کہا نہیں، میرے محلے میں مت لینا، ارے ابھی اتنے فتنے فسادات ہیں، بعد میں کتنے فساد ان کو۔ تو مجنون جو روٹ گیا، اس نے کہا کہ یار میں مکان خرید رہا ہوں، مکان تو کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ تو نہ میرے محلے میں تجھے آنے کی اجازت ہی نہیں، یہ مجنون کو کہا۔ تو مجنون کو گاؤں والوں نے نکال دیا، جا تو یہاں سے چلا جا۔ یہ مجنون چلا گیا، ایک عرصے کے بعد وہ آیا لیلا کے گاؤں میں، محلہ میں گئے ہوں، وہاں میں نے بیان بھی کیا ہے، محلہ نام ہے اس کا، محلہ، وہاں میرا بیان بھی ہوا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے سہارنپور کے، وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھے، عرب تھے اصل تو، لیکن ہم نے ان کو بھی احترام لے لیا تھا۔ میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے۔ اچھا لیلا، مجھے کہاں ہے لیلا کا مکان دکھاؤ۔ میں نے کہا کبھی کبھی باسی کڑی بھی ابال آ جاتا ہے۔ بڑے میاں کہ کہاں ہے لیلا کا مکان؟ ارے چچا یہ تو گاؤں ان کا ہے، اب اتنے سال ہو گئے تو لیلا کا مکان کہا۔ اچھا۔ تو مجنون کو نکال دیا۔ وہ مجنون آیا کئی دنوں کے بعد اور ایک شعر پڑھا، آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک مرتبہ ملاقات کا موقع دے دے۔ لیلا کو کہہ رہا ہے آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک مرتبہ ملاقات کا موقع دے دے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ گنگنا رہا تھا اور اللہ اکبر کی ظہر کی اذان کی آواز سنی، اور اس نے کہا او اے اللہ، میں تو آیا تھا لیلا سے ملنے یہاں، لیکن یہاں تو مجھے مل گیا، تو مجھے مل گیا۔ سچ میں جا کر بہت رویا۔ پھر لیلا سے کسی نے کہا کبھی مجنون یاد آتا ہے؟ بولے ہاں میں نکلتی ہوں پانی بھرنے کے لیے تو کبھی کبھی وہ بھی گزرتا ہے۔ تو اس نے کہا سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ درد بھرے انداز میں سے بیان کرتے تھے، آخر میں کہتے تھے اللہ سے مانگتے رہو، کام بنے تو بھی مانگو، کام نہ بنے تو بھی مانگو۔ اس پر لیلا مجنون کا قصہ سناتے تھے، تفصیل سے میں نے میری کتابوں میں لکھا ہے، الگ الگ مضمون لکھے ہیں، ایک پورا قصہ تو ایک ساتھ لکھ نہیں سکتے، کوئی مضمون بیان کر رہے ہیں، کوئی چیز آ گئی تو لکھ دیا، پھر کوئی مضمون بیان کر رہے ہیں، کوئی چیز آ گئی تو لکھ دیا، تو بکھرے موتی میں دیکھ لینا آپ۔ تو ابا کہتے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے بہت رویا تو کہ عبداللہ اس عمر کے دوستوں میں سے تھا۔ حضرت عمر نے کوشش بھی کی تھی کہ لیلا مجنون کی شادی ہو جائے، چنانچہ حضرت عمر نے بلایا بھی، دلہن کو بھی بلایا، دلہے کو بھی بلایا، اور چونکہ ان کے زمانے کا آدمی تھا یہ، عبداللہ ابن عمر کا دوست تھا یہ مجنون جو تھا، وہ اس کو بھی بلایا، لیلا کے باپ کو بھی بلایا، اور یوں کہا کہ بھئی یہ ساری دھمال ہو رہی ہے، پورے حجاز میں ان کے قصے مشہور ہو رہے ہیں، بھئی شادی کرا تو دونوں کی یار۔
تو باپ تیار ہو گیا، باپ نے کہا میں کراتا ہوں. خیر قصہ بہت لمبا ہے، مسجد نبوی میں قصہ ہوا ہے حضرت عمر کے ساتھ. تو ابا کہتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ مجنون بہت رویا. تو کسی نے کہا کہ کیوں روتا ہے اتنا، کیوں روتا ہے؟ کہ لیلا مل جائے اس لیے رو رہا ہوں میں، اور تو کچھ نہیں. تو غیب سے آواز آئی، اس نے ایک دعا مانگی کہ اللہ میری ہر دعا تو نے قبول کی ہے، بس ایک ہی دعا قبول نہیں کی. ہر دعا میری قبول نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. ابا جو کہتے تھے ان کے جملے کہہ رہا ہوں، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. اللہ لیلا بھی دے دیتا تو تیرے خزانے میں کیا کمی تھی؟ غیب سے آواز آئی، خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بازاری ہائے تو. اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. ابا اس میں بہت روتے تھے مرکز میں. خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بازاری ہائے تو. مجھے تو جو ہے تیرے راتوں کو رونا بہت پسند ہے، تو روتا جا روتا جا روتا جا روتا جا. آج ہم پر اگر حالات ہیں اللہ کے ساتھ میں روئیں، اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. صبر کرے جھیلے خوشنما نالے شبہائے تو. تنہائی میں ابا کے ساتھ ہم جب بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی ابا جو ہے یہ اشعار بھی گنگناتے تھے، خاص طور سے حرمین شریفین کے سفر میں بہت دعائیں مانگتے تھے. اور پھر یہ جو اکیلے تنہائی میں خوشنما نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بازاری ہائے تو. مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، تو روتا جا. اگر لیلا سے ملاقات کرا دوں گا تو کون رہے گا؟ تو ہی دیکھ رونے والا ہے. اس لیے ہم پر نامناسب حالات آ گئے، ان نامناسب حالات کے میں سمجھو گے نا، ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال. یہ اصول یاد رکھنا کہ ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. اس لیے اللہ کا قرب مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ حضرات کو درخواست 313 مرتبہ سورہ اخلاص اوکے تو مانگو گے انشاءاللہ. اور میں نے وعدہ کیا تھا مستورات کی مجلس میں کہ بھی 2 تصویر دے دوں گا، ایک عورتوں کی طرف سے اور ایک مردوں کی طرف سے. میری تصویر ہے، 2 رنگ بھی الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ اس رنگین زندگی سب کو دے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ. ہاں یہ تصویر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ جو کلر الگ الگ. اب اتنا بڑا مجمع ہے، سب کو تو دے نہیں سکتے، سب تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہم، چونکہ ہمارے جو یعنی میزبان ہیں اور جو بلانے والے مولانا حبیب صاحب ہیں، میں نے ان کو خلافت بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اس خلافت دینے کو قبول فرمائے عافیت کے ساتھ. ان کو دونوں تصویریں دے دیتا ہوں، خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی. یہ اللہ مولانا جاندار، شاندار، دیندار، مالدار. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے آپ کو عافیت کے ساتھ انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ لو ماشاء اللہ، احمدآباد والے تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بہت اچھے. 3 چلنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. یہ آپ کا احمدآباد جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا ہے. یہاں کے لوگ سلیم الفطرت ہیں، سلیم الفطرت. دین کی غیرت ہے، دین کی محبت ہے. اور دین کی محبت آج عورتیں کتنی جمع ہو گئی تھی دین کے لیے جمع ہوئی ہے. پیسہ لینے کو نہیں آیا. یہ مجمع جو آیا ہے وہ پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا. یہ مجمع دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں آیا ہے. اس لیے اس میں آگے بڑھو گے انشاءاللہ. اور میری نصیحت یہی ہے، نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ. ہاں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. 3 چلے کی طاقت ہے 3 چلے چلے جاؤ، چلے کی طاقت ہے چلا چلے جاؤ، 10 دن کی طاقت ہے 10 دن چلے جاؤ. مشورہ کر کے ہماری ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں. احمدآباد کی جتنی مسجد ہیں ہر مسجد میں ہماری مسجد کا جماعت ملے گی آپ کو، تو آپ کی ترتیب بنے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو گے تو 100 نسلوں تک اللہ ہماری اولاد کی رعایت رکھے گا.
100 نسلوں تک اللہ ہماری اولاد کی رعایت رکھے گا. اور ذرا سبق سنتے رہو, مختصر سبق ہوتا ہے, اللہ رسول کی بات کان میں پڑتی ہے, سنتے رہو, عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کے بھی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں تعلیم کرو, تعلیم کے حلقے گھروں کے اندر کرو, تعلیم کے حلقے گھروں میں کرو, اس سے گھر میں دین کا ماحول بنے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ دعا کریں.